کی قباحت کا اندازہ آپ یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ کوئی جھوٹا بھی کسی جھوٹے کو قبول نہیں کرتا، کسی جھوٹ کو قبول نہیں کرتا۔ وہ ہوتا جھوٹا ہے مگر کسی جھوٹے کو اور کسی جھوٹ کو وہ پسند نہیں کرتا۔ یہ جھوٹا بھی جھوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ اخلاق کا بھی تقاضا ہے اور معاشرہ بھی جھوٹوں کو قبول نہیں کرتا۔ بھائیو اور دوستو، عزیز ساتھیو، صلح حدیبیہ ذی قعدہ سن 6 ہجری کے اندر رونما ہوئی۔ اسلامی تاریخ کا اہم باب ہے اور یہاں سے مسلمانوں کو ایک نئی تبدیلی کا موقع ملا تھا، ایک نئی زندگی کا آغاز اور اہم پوائنٹ تھا۔ اسی صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے واپس آئے تو یہ سن 6 ہجری کے آخری ایام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، بادشاہوں کے نام خطوط لکھے اسلام کی دعوت کے لیے۔ انہی خطوط میں سے ایک خط تھا روم کا جو بادشاہ ہے ہرقل کے پاس بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھوا کر کے بھیجا۔ صحابی جو لے کر کے گئے تھے دہیہ بن خلیفہ الکلبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم یہ خط لے جا کر کے بصرہ کے سربراہ کو دے دو اور بصرہ کا سربراہ اسے قیصر تک پہنچا دے گا۔ چونکہ فارسیوں کو شکست دے دیا تھا روم نے، ہرقل وہ ایلیا یعنی بیت المقدس گیا ہوا تھا۔ اچھا، بیت المقدس ایک تو خوشی کے طور پر بھی گیا تھا، شکرانے کے طور پر، دوسرا ایک مقصد اور تھا کہ فارسیوں نے جو صلیب تھی وہ چھین رکھی تھی، تو اس موقع پر جب شکست ہوئی تو انہوں نے آپس میں جب صلح کیا تو اس صلح کے موقع پر جہاں بہت ساری باتیں ہوئیں وہیں ان لوگوں نے وہ صلیب لوٹا دی قیصر کو، اور ان لوگوں کا اپنا عقیدہ ہے کہ یہی وہ صلیب تھی جس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، ان کی اپنی سوچ، حالانکہ یہ قرآن کے اور اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کی وضاحت کی ہے، بالکل یہ سراسر غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ بہرحال ان کے اپنے عقیدے اور تصور کے حساب سے جب وہ صلیب لوٹائی تو یہ صلیب لے کر کے ایلیا یعنی بیت المقدس پہنچے اور وہاں جا کر کے اپنے انداز میں شکرانہ بھی ادا کیا اور وہ صلیب وہاں نصب کر دیا جہاں پہلے پھٹ تھا۔ اب اسی مقصد کے تحت وہ ایلیا میں موجود ہے، بیت المقدس میں۔ تو اب بصرہ کا خط، بصرہ سے ہوتا ہوا خط قیصر کے پاس پہنچتا ہے بیت المقدس۔ جب وہ خط ملا شاہ روم کو تو اس نے سوال کیا اپنے درباریوں سے کہ ذرا پتہ کرو کہ جس کی طرف سے یہ خط آیا ہے ان کے جاننے والوں میں سے یہاں کوئی ہے۔ اور چونکہ حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی کفار سے صلح ہو چکی تھی تو اب گویا کہ ایام امن کے چل رہے تھے، امن و شانتی کے ایام چل رہے تھے، تو اس امن و شانتی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جان ابو سفیان بن حرب یہ اپنی سرکردگی میں پورا ایک قافلہ تجارتی لے کر کے شام گئے ہوئے تھے۔ تو جب شاہ روم نے یہ سوال کیا کہ ذرا پتہ کرو کوئی ہے جو ان کے بارے میں صحیح خبر دے سکے اور بالخصوص جو ان کا قریبی ہو نسبی اعتبار سے، خونی اعتبار سے، تو بہرحال پتہ ہوتے ہوتے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں ابو سفیان بن حرب موجود ہیں اور قریش کے بہت سارے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں تجارتی مقصد کے تحت۔ طلب کیا گیا دربار میں۔ اب دربار میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی وہ اسلام نہیں لائے تھے، ابھی وہ مشرک تھے، مسلمانوں کے شدید خلاف تھے، لیکن یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات یہ یاد رکھیے گا۔ کچھ منحوسے ایسے ہیں جو ان کی ان ماضی کی باتوں کو لے کر کے انہیں لان تان کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ لوگ دراصل منحوس ہیں، خود مطعون ہیں اور ملعون ہیں،
یہ بات ذہن میں ہمیشہ ہونی چاہیے۔ تو ہر صحابی کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ اور سند جاری کر دی، رضی اللہ عنہم۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ اللہ سے راضی، اس کی سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دی، ورضوا عنہ۔ اب اللہ جس سے راضی ہو اور جسے جنت کا داخلے کا ٹکٹ دے چکا ہو، کسی منحوسے کو یہ حق کہاں پہنچتا ہے کہ اللہ جس سے راضی ہو وہ اللہ کا دشمن اسے قرار دے۔ بہرحال ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو، آپ یقین کریں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیشہ زد پر رہتے ہیں۔ یہ شیعہ اور روافض اور ان کے جتنے چیلے چپیٹے ہیں، چاہے ظاہری چاہے باطنی، یہ سب کے سب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور ان کے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیے کہ پورا بنو امیہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ یہ دراصل اسلام کے تعلق سے نابلد ہیں، یا تو اسلام دشمنی میں ایسا کرنے پر وہ مجبور ہیں۔ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا دربار میں۔ ابو دربار میں پہنچے ہیں۔ اب شاہ روم اپنے ترجمان سے کہتا ہے کہ ابو سفیان سے کہو کہ وہ میرے سامنے آئے، اور باقی جو قریشی جو لوگ ہیں جو مکہ والے ہیں انہیں کہو کہ ابو سفیان کے پیچھے ہو جائیں، اور انہیں یہ بات بھی بتا دو کہ جو سوال میں ابو سفیان سے کروں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان جب اس سوال کا جواب دیں گے، اگر جواب سچ دیں گے، صحیح اور درست دیں گے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اپنا جواب دینے میں جھوٹ سے کام لیں گے، صحیح بات نہیں بتائیں گے، تو ان پیچھے والوں سے کہو کہ یہ فوراً اس کی تکذیب کر دیں گے، فوراً اسے جھٹلا دیں گے، فوراً اس کی تنبیہ کریں گے۔ یہاں تک یہ بات جب آپ کے ذہن میں آ گئی، آگے بات سنیں۔ اس شاہ روم نے ہرقل نے 11 سوال کیے، ان 11 سوالوں میں سے 7واں سوال تھا، ذرا غور کریں، فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، یعنی یہ نبوت کے اعلان سے پہلے، نبوت کے اقرار سے پہلے کیا تم نے کبھی اپنے عہد میں، اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں اس آدمی کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہے؟ کیا تم اس کو جھوٹا ہونے کا الزام لگاتے ہو؟ قبل ان یقول ما قال، نبوت کا جب اعلان کیا ہے، کیا اس اعلان سے پہلے کبھی تم نے اس کو جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہے؟ کبھی تم اس بات کا اقرار کر سکتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں، نبوت کے آغاز سے پہلے بھی کبھی ہمارے معاشرے میں اس شخصیت کے بارے میں کسی نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ اب ذرا آگے سنیں، 8واں سوال کرتا ہے فَهَلْ يَغْدِرُ، کیا یہ کبھی بدعہدی بھی کرتے تھے؟ یعنی وعدہ کیا ہو، وعدہ خلافی کر گئے ہو، وعدہ خلاف ہو، وفا نہ کرتے ہو، بے وفائی ان کا شیوا ہو۔ فَهَلْ يَغْدِرُ، کیا انہوں نے کبھی کوئی بے وفائی اور بدعہدی بھی کی ہے؟ قلت لا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہی نہیں، انہوں نے آج تک نبوت سے پہلے کی زندگی، نبوت کے بعد کی زندگی، اب تک کی زندگی میں انہیں بدعہدی اور بے وفائی کرتے ہوئے کسی نے نہیں پایا۔ آگے ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لا ندری ما هو فاعل منها، وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی ایک ایسی مدت میں گزر رہے ہیں جو صلح کی مدت ہے، صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اور صلح حدیبیہ کے نتیجے میں امن قائم ہوا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم امن کی، ابھی ہم صلح کے ایام سے گزر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا کریں گے آگے۔ ابو سفیان کہتے ہیں فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ من ان یاثروا علی کذبا لکذبت عنہ، بخاری کے اندر پورا واقعہ موجود ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے، اگر شرم و حیا بیچ میں آڑے نہ ہوتی تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب شاہ روم کوئی سوال کرتا تو میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش ضرور کرتا۔
واللہ لولا الحیاء من ان یاثروا علی لکذبت عنہ، تو میں ان کے بارے میں جھوٹ کا سہارا ضرور لیتا، کیونکہ دشمنی تھی نا اسلام سے، اور صاحب اسلام سے دشمنی، تو اس دشمنی کے نتیجے میں اگر اس بات کا مجھے خوف نہ ہوتا کہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، مجھے جھوٹا کہیں گے، تو میں ضرور جھوٹ بولتا۔ یہ اسلام لانے سے پہلے اس دربار کا یہ بیان ہے، یہ اپنے ساتھیوں سے بیان کر رہے تھے۔ کون؟ ابو سفیان۔ اب ذرا سنیں، کہتے ہیں قال وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، یہ جملہ قابل غور ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بڑی کوشش کیا کہ بیچ میں کوئی ایسا جملہ داخل کروں جو بظاہر جھوٹ بھی نہ ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی بھی اٹھ جائے۔ کہتے ہیں کہ اس جملے کے علاوہ، یہ جو جملہ انہوں نے کہا نا کہ ابھی ہم صلح کے ایام سے گزر رہے ہیں، پتہ نہیں آگے وہ کیا کریں گے، ممکن ہے بدعہدی بھی کر جائیں اور ممکن ہے اس عہد کو پورا بھی کر جائیں۔ کہہ رہے ہیں یہی ایک جملہ ہے جو میں بیچ میں داخل کر سکا، باقی کہیں کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ میں کوئی جملہ بیچ میں غیر ضروری طور پر ایسا جملہ داخل کر سکوں جس سے آپ کی شخصیت پر کوئی آنچ آئے، جس سے آپ کے اخلاق پر کوئی حرف آئے۔ کہنے میں کوئی کلمہ نہیں پا سکا سوائے اس کلمے کے، اور انہوں نے یہی جملہ کہا وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا، کہیں کوئی جملہ نہیں پا سکا کہ میں گھسیڑ سکوں، داخل کر سکوں جس سے آپ کی شان پر کوئی آنچ آئے۔ میرے بھائی میرے دوست، باتیں بہت ساری ہیں اور یہ قصہ بہت لمبا ہے۔ میں نے صرف دو باتیں جو ہرقل نے پوچھی تھی، شاہ روم نے پوچھی تھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایک تو یہ کہ کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے، کیا کبھی وہ بدعہدی بھی کیا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ جھوٹ سے انہیں کوئی یاد کرتا ہے، نہ بدعہد انہیں کوئی مانتا ہے، بدعہدی بھی ان کا شیوا نہیں، جھوٹ بھی ان کا شیوا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر شرم و حیا بیچ میں مانے نہ ہوتی تو میں جھوٹ کا سہارا ضرور لیتا۔ یہ قصہ آپ سامنے رکھیں۔ اب میں نے میسج کیا دینا ہے شاید آپ سمجھ گئے ہوں۔ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، بدترین گناہ ہے۔ نبی اکرم حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ فجور ہے، اور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک جملہ وہاں یہ ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، جب انسان جھوٹ برابر بولتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں جھوٹ کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے، برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسا شخص جھوٹا تصور کیا جاتا ہے، اس کا نام لکھا جائے گا جھوٹا ہے۔ ہم تو ایسی جگہوں پر بھی جھوٹ بول جاتے ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی فائدہ بھی نہیں۔ بھئی جھوٹ عام طور پر لوگ کیوں بولتے ہیں؟ تاکہ کسی شر سے بچ جائے، تاکہ کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، اور کس لیے بولے گا؟ ایک آدمی بڑے پوسٹ پر ہے مگر جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جبکہ اس کو جس سے جھوٹ بول رہا ہے نہ اس کا کوئی ڈر ہے نہ اس سے کوئی فائدہ ہے، کچھ ملنا بھی نہیں اور کچھ خسارہ بھی نہیں، حالانکہ جھوٹ بولا جاتا ہے کیوں؟ چاہے کچھ فائدے کے لیے یا خسارے سے بچنے کے لیے۔ میرے بھائی دیکھیں یہاں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی قسم ہے میں جھوٹ کا سہارا لیتا اگر حیا بیچ میں مانے نہ ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور شرم کو خیر کے لقب سے ملقب کیا، والحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا تو خیر ہی کھینچ کے لاتی ہے۔ جب انسان کے اندر حیا ہو تو وہ برائی سے اپنے آپ کو بچا پاتا ہے۔ کہ بے حیائی اور بے شرمی جہاں پنپتی ہے نا، اور جہاں اپنے پاؤں گاڑ دیتی ہے، وہ اب جو چاہے سو کرے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم سے شرم و حیا اٹھ جائے
شرم و حیا کا جنازہ جب پڑھ لیا جائے تو پھر اب جو چاہے سو کرو، تمہارے لیے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ۔ اور حقیقت ہے آدمی جھوٹ جب بولتا رہتا ہے نا تو وہ بے شرم اور بے حیا ہو جاتا ہے، اور بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ جب بے حیا ہوتا ہے تب جھوٹ بولتا ہے۔ جو جتنا زیادہ جھوٹ بولے وہ اتنا بڑا بے حیا ہے، کیونکہ جھوٹ آدمی بولے گا ہی اسی وقت جب حیا اس سے رخصت ہونے لگے گی۔ جس قدر حیا رخصت ہوتی جائے گی اس قدر جھوٹ کا سہارا وہ لیتا جائے گا۔ جھوٹ کا سہارا اتنا زیادہ لے گا جتنا زیادہ بے حیا ہوگا۔ جو با حیا ہوگا وہ جھوٹ اور دیگر برائیوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے اگر غلطی ہو جائے تو ندامت اسے آئے گی، نادم ہوگا، فوری طور پر توبہ کرے گا، فوری طور پر اسے مٹانے کی کوشش کرے گا۔ تو آج کی تقریر کا اور اس پورے خطبے کا خلاصہ جھوٹ جیسی گندگی سے بچائیں۔ اس کی بڑی وعیدیں آئی ہیں کتاب اللہ میں بھی، سنت رسول اللہ میں بھی۔ اخلاق کا بھی تقاضا ہے اور معاشرہ بھی جھوٹوں کو قبول نہیں کرتا، بلکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کوئی جھوٹا بھی کسی جھوٹے کو قبول نہیں کرتا، کسی جھوٹ کو قبول نہیں کرتا۔ وہ ہوتا جھوٹا ہے مگر کسی جھوٹے کو اور کسی جھوٹ کو وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ وہ ہوتا ہے جھوٹا۔ یہ جھوٹا بھی جھوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی قباحت کا اندازہ آپ یوں بھی لگا سکتے ہیں، اور آپ میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی شخص مجھ سے جھوٹ بولے۔ تو اگر ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم سے کوئی جھوٹ بولے تو آپ کے سامنے والا بھی نہیں چاہے گا کہ آپ اس سے جھوٹ بولیں۔ تو اس لیے جھوٹ سے توبہ کریں۔ بڑی خطرناک بیماری ہے، مہلک بیماری ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، اور جھوٹ جیسی قبیح اور خطرناک اور مہلک بیماری سے اللہ ہم سب کو بچا کر رکھے۔ آمین۔